السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سبجیکٹ اسلامیات کلاس آپ کے ساتھ یہ میرا لیکچر نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں اسلام میں عبادت کا تصور۔ آپ کا پہلا چیپٹر تھا رسولوں پر ایمان، وہ آپ پہلے ہی اسکول میں مکمل کر چکے ہیں، اور اب آپ اس دوسرے باب کو اسلام میں عبادت کا تصور، اس کو آپ گھروں پر ان آن لائن لیکچرز کے مدد سے مکمل کریں گے، اور میتھڈ آپ کا وہی ہے جو آپ کا اسکول میں فالو کروایا جاتا ہے۔ شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچنز آپ کے جو ہیں نوٹ بکس پہ جائیں گے آپ کی، اور باقی بک ورک جو ہے آپ کا بکس پہ ہی سالو ہوگا۔ اسلام میں عبادت کا تصور، اس کے جو اہم نکات ہیں وہ جو ہم اس میں پڑھیں گے، جو ڈسکس کریں گے، وہ ہے سب سے پہلے اس کا مفہوم بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد نماز کے بارے میں ہے کہ سب سے افضل عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے، زکوٰۃ کیا ہے، ایک مالی عبادت ہے۔ روزے کے بارے میں پڑھیں گے، روزہ کیا ہے، اہم عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ حج کے بارے میں پڑھیں گے، حج کے بارے میں ہے کہ مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے۔ پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب بچے یہ آن لائن لیکچرز لے رہے ہوں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ جہاں انہیں جو بات مشکل لگے یا سمجھ میں نہ آئے تو آپ ان کی رہنمائی۔ اب اپنی بک کے صفحہ نمبر 15 پہ آئیے۔ اسلام میں عبادت کا تصور، سب سے پہلے اس کا مفہوم ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے، مطلب ان تمام عبادات کے ذریعے جو ہے اسلام نے عبادتوں کا ہمیں بہت وسیع نظام دیا ہے، بہت ہر چیز کھول کے بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ مطلب یہ تمام جو ہماری معاشرتی اور معاشی ذمہ داریاں ہیں، یہ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے لوگوں سے کس طرح برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح رہنا ہے معاشرے میں، یہ تمام اعمال ہمارے جو ہیں ان کو بھی اگر ہم صحیح اور اچھے طریقے سے انجام دیں تو یہ بھی ہماری عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی، حقوق العباد آپ سب کو پتہ ہے کہ بندوں کے حقوق ہیں۔ اگر ہم بندوں کے حقوق اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، ان کی دل آزاری نہیں کرتے ہیں، ان کی ایسی کوئی بات نہیں کرتے ہیں جس سے ان کو تکلیف پہنچے، اور ان کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، تو یہ تمام اعمال بھی ہمارے عبادت میں شمار ہوں گے۔ اور یہ کس کی عبادت کہلائے گی؟ یہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کہلائے گی، کہ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 51 ہے سورۃ الذاریات، اور اس کی آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ بتایا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، اس دنیا میں اگر جنات پائے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ تمام سوالات جو ہمارے ذہن میں گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات ہمیں اس ایک آیت کے ترجمے میں مل جاتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ اور نہ صرف انسان اور جن، بلکہ جتنی بھی کائنات کی مخلوقات ہیں، حشرات، نباتات، سب کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے۔ اس کے بعد نماز، اسلامی عبادات میں نماز سب سے افضل ہے، مطلب سب سے زیادہ اہمیت اس کو حاصل ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، مطلب بیسک چیز جو ہے دین کی وہ نماز ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان کیا ہے؟ توحید و رسالت۔ توحید و رسالت دین کا سب سے پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد جس رکن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ نماز، اور نماز ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔
اس کی اہمیت کی بدولت ہی، اس کی اہمیت کے پیش نظر ہی قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے، بار بار تاکید کی گئی ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے، اس کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ معراج کیا ہے؟ مومن کی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات۔ نماز میں بالکل ایسا منظر ہوتا ہے جیسے آپ کسی انسان سے روبرو بات کر رہے ہوں۔ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی ہے بالکل جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے روبرو ان سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کا فائدہ کیا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں پر روزانہ 5 بار فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس 5 بار جو ہمیں پر نماز فرض کی گئی ہے اس فریضے کو بخوبی انجام دیں، 5 وقت کی نمازی کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں۔ اہمیت کا آپ لوگوں کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں بھی زیادہ تاکید نماز کی ہے۔ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ بھی نماز کے بارے میں ہی کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ نماز مومن کی معراج ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس موقع کو ضائع جانے دیں، کیوں نہ ہم 5 وقت اپنے رب سے ملاقات کریں اور اپنے مسائل اور اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ مصارف کہتے ہیں زکوٰۃ لینے کے حقدار، جن کا حق ہوتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ ان میں کون کون ہیں؟ فقراء، فقیروں کی جمع ہیں، مساکین، مسکین کی جمع ہیں جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، عاملین، نو مسلم، نئے اسلام میں داخل ہونے والے مسلمان، اسلام میں داخل ہونے والے نئے مسلمان نو مسلم کہلاتے ہیں، غلام، قرض دار جن کے اوپر لوگوں کے قرضے چڑھے ہوئے ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ مطلب یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینے کا حق ہے، یہ حقدار ہیں زکوٰۃ لینے کی۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ زکوٰۃ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہی مال خرچ کرنے والی بات ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو اگر اس کی رضا کی خاطر اسی کے راستے میں مال خرچ کیا جائے تو یہ بہت اعلیٰ عبادت ہے، مطلب بہت عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ مطلب ہمیں زکوٰۃ کی جو ہے لازمند ہے کہ ہم ادا کریں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں ہے کہ اس کو قیامت کے دن جو ہے سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ کیا ہے؟ یہ کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جب آپ کسی ضرورت مند کا وسیلہ بنیں گے تو اس کی مدد آپ کے ذریعے ہو رہی ہے تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوگا کہ وسیلہ اس نے بنایا، لیکن جب آپ وسیلہ بنیں تو اس کے دل میں آپ کے لیے بھی محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے اور اس سے معاشرے میں سکون کی فضا بھی قائم ہوگی۔ روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اب مشک بھی ایک طرح کی خوشبو ہے، لیکن روزے دار کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو اس مشک کی بو سے زیادہ پسند ہے، جو اتنی مقبول خوشبو ہے، سب سے زیادہ پسند کی جانے والی خوشبو ہے مشک۔ لیکن روزے دار کے منہ کی بو کو اس مقبول خوشبو سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو زیادہ پسند ہے بنسبت مشک کی خوشبو کے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، مطلب اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہوتا۔ روزہ آپ اگر رکھ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، فائدہ کس کو ہونا ہے؟ آپ کو ہونا ہے، تو اس کا دکھاوے یا ریاکاری سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرما دیا کہ روزہ جو ہے کسی کے لیے نہیں ہے، میرے لیے ہے۔
اور اس کا اجر میں ہی دوں گا، مطلب جتنا بھی ہمارا اجر و ثواب کا تعلق ہے روزے سے متعلق وہ اللہ تعالیٰ سے ہی منسوب ہے، اس کے علاوہ کسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی دیکھیں کتنی فضیلت ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور رمضان المبارک میں یہ تمام 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مطلب ہم پہ رحمت ہی رحمت نازل ہوتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور شیطان جو ہے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ شیطان کا کام ہے انسان کو بہکانا، اور رمضان المبارک میں شیطان کو بھی جو ہے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ مومن کو بہکائے نہ اور وہ اپنے رب کی عبادت میں پورے طریقے سے مشغول رہے۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ اب دیکھیں روزے دار کی فضیلت یہاں سے بھی کتنی واضح ہو رہی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا VIP پروٹوکول اگر کسی کو دیا جاتا ہے تو ایک جگہ اس شخص کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے کہ یہاں سے کوئی عام عوام نہیں جائے گی، وہ ایک خاص شخص ہی جائے گا۔ اسی طرح روزے داروں کو دیکھیں کتنی اہمیت دی گئی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے صرف ایک دروازہ جو ہے صرف اور صرف روزے داروں کے لیے مختص کر دیا گیا کہ اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف روزے دار ہی داخل کیے جائیں گے۔ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ 2 سے 3 حج جو ہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی ہے تو کیوں نہ اس استطاعت کا فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس چیز کو دیکھ کے احساس کمتری میں بھی ہو جاتے کہ اس نے تو اتنے حج کیے ہوئے ہیں، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے ایک حج نہیں کیا۔ لیکن زندگی میں جو فرض ہے حج وہ صرف ایک بار فرض ہے، اضافی حج آپ جتنے بھی ادا کر لیں وہ آپ کی اضافی عبادت میں شمار ہوں گے، لیکن جو فرض عبادت جو ہے وہ زندگی میں ایک بار ہے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ ایک بار حج لازمی کریں، اور فرض چیز لازمی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ مطلب اکثر حج کے دوران بھی جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حج کرنے آ گئے ہیں تو ہم تمام جو ہے گناہوں سے، تمام غلطیوں سے بری و ذمہ ہو گئے ہیں، آزاد ہو گئے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ حج کے دوران اپنی تمام عادات کو نہیں چھوڑتے ہیں، اچھی عادات نہیں اپناتے ہیں، بری عادات نہیں چھوڑتے ہیں تو حج کا اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں پہ بیان کیا گیا کہ جس نے اس طرح حج کیا تو گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا، مطلب ہر طرح کا گناہ چھوڑ دیا، ہر طرح کی فضول بات چھوڑ دی، ایسی باتیں چھوڑ دیں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، تو ایسے ہے اس کو پچھلے تمام گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے کوئی نیا پیدائشی بچہ ہوتا ہے دنیا میں، ہر طرح کے عمل، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی غلطی سے پاک۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی و اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانگی کا عملی مظاہرہ بھی۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے کہ ہماری روح پاک ہوتی ہے، ہماری روحانی تربیت ہوتی ہے۔ یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا جو ہے بہترین ذریعہ بھی حج ہے۔ درجہ بالا عبادات کے علاوہ ان کے علاوہ بھی جو عبادات ہیں وہ اسلام میں تبلیغ دین، جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑی عبادات ہیں۔ علاوہ ازیں روزمرہ زندگی میں دیانت داری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال، حقوق العباد کی ادائیگی، صبر و استقلال، عفو و درگزر اور اثار و قربانی سے کام لینا بھی عبادت ہے۔ یہ تمام کام بھی آپ کی عبادت ہیں۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک اور جانوروں پر رحم کرنا بھی نیک اعمال اور عبادت کے زمرے میں آتا ہے کہ غیر مسلموں سے آپ نے بد سلوک نہیں کرنا، ان سے بھی حسن سلوک سے ہی پیش آنا ہے، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ جانوروں پر بے جا ظلم نہیں کرنا، ان پر بھی رحم کرنا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت اور پوری محنت سے انجام دینا بھی عبادت ہے کہ آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں اگر آپ اس کو پوری محنت، پورے دل و جان سے، خلوص نیت سے انجام دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ غرض کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کے کیا جائے تو عین عبادت ہے۔ مطلب ہمیں اپنی زندگی جو ہے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اگر ہم ویسے ہی زندگی گزاریں گے تو ہمارا ہر عمل، ہماری ہر بات ہماری عبادت میں شمار ہوگی۔
یہ ہم نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کی ہے. لیکچر نمبر 2 میں میں آپ کو اسی چیپٹر کی ایکسرسائز کرواؤں گی. اس ریڈنگ کو آپ بار بار سنیں اور اپنے کانسیپٹس کلیئر کیجیے.